سورۃ الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ انفال ایک سوال کے ساتھ شروع ہوتی ہے، کچھ اس طرح سے کہ یسألونک عن الانفال، کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر انفال کے بارے میں۔ ایک تو ہم کو یسألونک کو غور کرنا ہے کہ کچھ ایسے کنسرن لوگ ہیں، یعنی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو معاملات جب کبھی یسألونک سے ہیں، یعنی وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، تو یعنی کوئی ایسا گھمبیر معاملہ ہے، ایسے اختلافی موڑ پر چلا گیا ہے کہ باقاعدہ لوگوں کو سوال کرنے کی ضرورت پڑی، اور دوسرے اینگل سے بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ سمجھنے والے، علم حاصل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ یسألونک عن الیتامی، یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاہلہ، یعنی لوگ جو جاننا چاہ رہے تھے، اور وہ باتیں بڑی اختلافات کے باعث ہو گئی ہوں گی، جس پر اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی کو گائیڈ کرتے ہیں سوالات کی نوعیت کے بعد۔ تو یہاں پر بھی لوگ آئے اور آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اب بظاہر تو ترجمہ ہم نے اردو میں قرآنوں میں دیکھا غنیمت ہے، آپ اردو ترجمے میں دیکھیں گے تو غنیمت، لیکن اگر آپ اس کو جاننا چاہیں گے اس کے اوریجن کے ساتھ، اس کے روٹ ورڈ کے ساتھ، اس کے پورے لفظ کو اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے اردو والا نفل ہے۔ نفل ہمارے یہاں بڑا نون ورڈ ہے، جانا پہچانا ورڈ ہے، کہ نفل ہم فرض کے بعد والی چیز کو کہتے ہیں، ایکسٹرا کو۔ قرآن سے دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے جو ان کو بڑھاپے میں بیٹے ملے، جو کہ اسماعیل اور اسحاق کے نام آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یعقوب کو نافلہ کہا گیا، یعنی ہم ان کو پھر پوتا کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا زائد ملا۔ اسی طرح رات کی نماز کی جب تہجد کی بات ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ نافلۃ لک، کہ یہ نفل ہے اے نبی آپ کے لیے بھی۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی پر بھی فرض کر دیا اور کچھ لوگوں نے اس کا انداز پڑھنے کا ڈیفرنٹ کر دیا کہ زائد۔ تو معاملات یہ ہے کہ نفل کو اگر ہم پہلے غور کریں، کیونکہ ہم ایک ایک لفظ کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا جو لوگوں کو بھی بڑا ضروری لگا سمجھنا، اور وہ باقاعدہ پوچھا گیا، تو ہمیں اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ پوچھنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل کے بارے میں، انفال کے بارے میں۔ تو اگر آپ آیت آگے پڑھیں گے تو ایکسٹرا مال کے بارے میں، تو جو آنسر کی نوعیت ہے اس سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے، قرآن میں بھی ہماری زندگی میں بھی، کہ اگر ہمیں کویسچن سمجھنا آئے تو آنسر سے ہم کویسچن کی نوعیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو اب آنسر دیکھیں تو اس سے ہمیں انفال کے بارے میں کچھ اور بھی سمجھ آ جائے گا۔ کچھ اس طرح سے اللہ نے اپنے نبی کو جواب دیا کہ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو الانفال ہے، کہ جو تمام انفال، کون سی انفال، ایکسٹرا کون سا مال، کیونکہ آگے مال کی بات آ رہی ہے، وہ تمام ایکسٹرا مال اللہ اور رسول کا ہے۔ تمام انفال، جس کو اردو میں ہمارے اردو مفسرین یا ترجمہ لکھنے والوں نے غنیمت کا ترجمہ دے دیا، تو اوکے، غنیمت سے بھی اس کو اگر آپ دیکھ لیں، یہ غنیمتوں کے بارے میں پوچھا گیا، اور وہ بھی ملکی سطح پر جو غنیمتیں ملتی ہیں، انسان کی اپنی روزمرہ کی کمائی سے کی بات نہیں ہو رہی، روزمرہ کی کمائی کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ نے بھی سامنے قرآن رکھ کے دیکھنا ہے، اور میری بھی اصلاح کرنی ہے، جو میں نے سمجھا وہ آپ تک بات کو پہنچا رہی ہوں۔ کہ کہا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو انفال ہے وہ اللہ اور رسول کی ہے، یعنی ٹوٹل 100% وہ آپ کا اس میں کوئی شیئر نہیں ہے۔ تو اب ہم کو یہ بھی غور کرنا ہے کہ ہمارا کس مال میں بالکل 1% بھی شیئر نہیں ہوتا،
تو ہماری اپنی کمائی کا تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں تم سے تمہارا پورا مال نہیں مانگتا. جو زکوٰۃ کی بات آتی ہے، جو خرچ کی بات آتی ہے، تو آپ اس میں غور کیجئے کہ وہ للہ والرسول کو جب ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کون سا مال ٹوٹل اللہ رسول کا، یعنی گورنمنٹ کا، یعنی امیر وقت کا، یعنی ایڈمنسٹریٹر کا ہے. اگر ہم اللہ رسول کو ایڈمنسٹریٹر کنسیڈر کریں، کیونکہ غنیمتوں کی اگر بات آ رہی ہے، اور آگے بھی آپ کو دیکھا جائے گا کہ واقعی ملکی سطح پر ملنے والا مال، ملکی سطح پر ملنے والا مال بے شک آرمیز، فوجیوں کے ذریعے سے ہی ملا ہو، لیکن کون سا مال ایسا ہوتا ہے جو آپ کا نہیں ہے، اللہ اور رسول کا ہے؟ تو وہ جو ہماری اپنی کمائی میں، تو قرآن نے ایسا نہیں بتایا. ہماری اپنی کمائی میں تو ہمیں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ حق ہے معلوم جو کہ آپ نے بندوں پہ خرچ کرنا ہے. اللہ تم سے تمہارا پورا مال نہیں مانگتا، یہ سورہ محمد میں بھی آپ پڑھیں گے. اللہ تم سے تمہارا پورا مال نہیں مانگتا، اگر وہ مانگ لے تو تم چمٹ جاؤ. یہاں تک بات آ گئی سورہ محمد کے لاسٹ رکوع میں. تو اس لیے کلیئر ہو جاتی ہے بات کہ یہ ملکی سطح پر کوئی مال کی بات ہو رہی ہے جس میں 1% بھی اس وقت فوجیوں کا اور عوام کا اور پبلک کا نظر نہیں آ رہا. وہ اللہ رسول یعنی بیت المال کے فنڈ میں جائے گا. فاتقوا اللہ. اب جناب جب مال کی بات آئی تو آپ دیکھ لیجئے کہ ویسے بھی بہت سارے معاملات میں جو تقوی کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اس کو اپنا مال مت سمجھو. فاتقوا اللہ، اس کے اندر خیانتیں بالکل مت کرو. یہ آج کے پولیٹیشنز بھی اگر جو حرام خور ہیں اتنے، کئی آپ دیکھیں نا کہ بہت کم ہی کوئی پولیٹیشنز اچھے نظر آتے ہیں. لگتا ہے کہ بس یہ ملک کی سطح پر جو مال ہے یہ ان کا اپنا ہے اور چھپتے چھپاتے پھرتے ہیں. تو دیکھ لیجئے یہاں پر بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے. اصلحوا ذات بینکم، درست کرو اپنے آپس کے معاملات کو، یعنی غیبت، بیک بائٹنگ. تو ظاہری بات ہے امیر وقت کے لیے یہ بیک بائٹنگ کر رہے ہوں گے اور اپنے معاملات کی اصلاح نہیں کر رہے ہوں گے، بڑا برا لگ رہا ہوگا. تو یہ اللہ کی قانون بالکل کلیئر آ گئے. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو ضرورت بھی پڑی کہ انفال کے بارے میں معلوم بھی کیا جائے. تو اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، وہ سب اللہ رسول کا مال ہے، آپس میں اپنے معاملات کو درست رکھو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. یعنی ادھر آپ دیکھیں گے سورہ انفال میں کہ اللہ رسول گورنمنٹ ایڈمنسٹریٹر کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے. تو اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، جیسا قانون بتایا جا رہا ہے. جیسے جیسے ملکی سطح پر قانون ہوں گے ایسے تمہیں دیکھنا پڑے گا. اور ویسے بھی اگر کوئی کافر ملک میں بھی آپ رہتے ہیں اور کافر ایڈمنسٹریٹر بھی ہے، لیکن آپ کو اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. صرف یہ الگ بات ہے کہ غیر شرعی معاملات میں ایک الگ بحث ہے. تو یہ کوئی بہت ہلکی پھلکی بات نہیں ہے سورہ انفال کو سمجھنا. بہت اچھا سا آپ کو دماغ بنانا ہے. میں تو بار بار کہہ رہی ہوں آپ میری بھی اصلاح کریں، اور میں بھی جہاں کہیں آپ کو غلط لگ رہی ہوں تو اس ڈسکشن کا پارٹ آپ بھی بن سکتے ہو، اور آپ مجھے ضرور پرائیویٹلی ان باکس ضرور کریں اپنی رائے کہ آپ نے کیا سمجھا. اللہ فرماتے ہیں اگر ہو تم مومن تو اللہ سے ڈرو، وہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور آپس کی اصلاح بہت ضروری ہے. اور بہت خوبصورت آپ کو مومن کی ڈیفینیشن دی جائے گی کہ مومن کون ہوتے ہیں. انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کی کتاب سے تلقین کی جائے. اذا ذکر اللہ، جب تلقین کی جائے
نصیحت کی جائے اللہ کے معاملے میں، اسپیشلی اللہ کے معاملے میں، تو وجلت قلوبہم، ان کے جو قلب ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، وہ لرز جاتے ہیں، وہ اللہ کے معاملے میں ہینکی پینکی نہیں ہوتے، وہ اللہ کے معاملے میں آئیں بائیں شائیں کر کے فتووں کا سہارا، علماؤں پہ وبال ڈال دینا، اجماع تواتر کی ٹرمنالوجی یوز کر کے لوگوں کے دماغ کو خراب کر دینا، بغیر علم کے تیز آواز میں بحث کرنا، لوگوں کو دبانے کی کوشش کرنا۔ مومن ایسا نہیں کرتے، مومن تو اللہ کی آیتوں کے آگے سرنڈر ہو جاتے ہیں، ان کے پاس یہ فضول کویسچن نہیں ہوتا کہ جی تمام عالم تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ تمام اور نہیں تمام کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کے مطابق خود بیٹھ کر اس کو سمجھتے ہیں، اور انہیں جہاں اللہ کا آرڈر ملتا ہے تو انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کون میری تائید کر رہا ہے یا نہیں، کون اس بات کو مانتا ہے کہ نہیں، وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں، جسے قرآن نے انا اول المسلمین کہا، انا اول المؤمنین کہا، کہ میں پہل کر سکتا ہوں ایمان لانے کی، اور ایمان عمل سے ثابت کر کے میں پہل کر سکتا ہوں، مجھے اللہ کی کتاب کافی ہے، مجھے اللہ کی یہ کلمات کافی ہیں آرڈر کے لیے، مجھے کسی کی تائید کی کوئی ضرورت نہیں۔ چاہت تو ہوتی ہے ہماری کہ سب اس کو مان لے، لیکن یہ اللہ کے قانون ہے کہ کون دل سے چاہتا ہے۔ تو مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کی کتاب سے تلقین کی جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، دیکھیں ذکر اللہ کو ایکسپینڈ کر کر بتایا گیا کہ ذکر اللہ وہ کسی اور کتابوں کے نام نہیں ہیں جو ہم انسانوں نے 150 سال بعد اور 200 سال بعد چھاپی نبی کے بعد۔ تلاوت صرف اللہ کی کتاب کی ہوتی ہے تو آپ خود دیکھیں تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت ذکر اللہ کو کیا کہا گیا؟ تلیت علیہم آیاتہ، ذکر اللہ یعنی تلاوت ہوتی ہے جب ان پر اس اللہ کی آیتیں، تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ ان کو جھوٹی باتوں کے ڈرانے سے اتنا ایمان نہیں بڑھتا جتنا ان کا اللہ کی کتاب کو ڈائریکٹ پڑھنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب تلاوت سنتے ہیں تو ہم تو اتنے بدقسمت لوگ ہیں، اسپیشلی ایشین زیادہ تر، کہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر ہی نہیں پڑھ رہے، ثواب کی کتاب بنا لی، ختم القرآن پہ ختم القرآن کر لیا، مردوں کو پہنچانے کی کتاب بنا لی۔ پتہ نہیں یہ سب کہاں سے شروعات ہوئی، کیونکہ نبی کی تعلیمات تو ایسی نظر ہی نہیں آ رہی۔ نبی نے تو جب کبھی بھی لوگوں کو اللہ کی کتاب سمجھائی ہے، صرف سدیس اور شریم کی آواز میں قرآن نہیں ہے کہ ہم صرف آواز کے دل دادا ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ تلاوت ہوتی ہے جب ان پر آیتیں، یعنی جب وہ سمجھتے ہیں، جو عربی میں وہ سن رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کو سمجھ آتی ہے بات، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان اور مزید ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ایمان والا مومن کبھی بھی اجماع تواتر اس کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں، اس کے لیے اجماع تواتر کی جو ٹرمنالوجی ہے اس کی کوئی ایک ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، اور ہم اسی کو لیے پھر رہے ہیں، اور عام لوگوں کو بس کس طرح سے کیسا مائنڈ بنا رہے ہیں۔ سب کو اللہ کے گھر جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومن کا ایمان تو اللہ کی کتاب سے زیادہ ہوتا ہے، جھوٹی حدیثوں اور روایتوں سے اس کو لرزہ نہیں آتا، اور وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب کی بات پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بات سیٹ نہیں ہو سکتی، اور اس کے خلاف میرے نبی کبھی کچھ بول نہیں سکتے ہیں۔ پچھلے انبیاء کرام بھی اللہ کی کتاب سے ہٹ کر بول نہیں سکتے تھے۔ جو اللہ کہہ رہے ہیں وہی سپریم اتھارٹی ہے اور وہی حتمی فیصلہ ہے، اور اللہ نے تو بار بار یہ فرما دیا کہ وَمَن لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
وَمَن لَّمْ يُحْكَم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو انزل اللہ کے تحت فیصلے نہیں کرے گا، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، اولئک ھم الکافرون فاسقون ظالمون، یہی کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ واقعی ہم میں وہ کوالٹی دے مومنوں والی کہ ہم اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔